بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجل یوضئ صاحبہ، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو اپنے ساتھی کو وضو کرائے۔ ساتھ میں دو لوگ ہیں، ایک آدمی دوسرے کو وضو کرا دے تو یہ وضو کرانا جائز ہے یا نہیں ہے، یا ایک آدمی کا دوسرے سے وضو میں مدد لینا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ انسان اعضائے وضو کے دھونے میں دوسرے سے اگر مدد لیتا ہے تو یہ مدد لینا مکروہ ہے۔ دھونے میں مدد لینا، مثلا میں اپنا وضو کروں اور آپ سے یہ کہوں کہ میرا یہ ہاتھ دھو دو، میرا یہ پیر دھو دو، یا وضو کرنے میں اعضائے مغسولہ کے لیے میں آپ سے کہوں میرے ہاتھ دھو دو، تو اگر یہ بلا ضرورت آدمی دھلوا رہا ہے تو یہ دھلوانا مکروہ ہے شریعت میں۔ اور اگر ضرورت ہے اتفاق سے، مثلا کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اتنا بیمار یا کمزور ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لوٹا نہیں پکڑ پاتا یا بیٹھ کے وضو کر ہی نہیں پاتا، تو اسے تو لیٹے لیٹے اس نے یہ کہا کہ بھائی میرے ہاتھ پاؤں دھلوا دو، وضو کروا دو، میں نماز پڑھوں گا۔ تو اب وہ چونکہ مجبور ہے تو بحالت ضرورت، بحالت مجبوری، ضرورت کے پیش نظر اب اس کا اعضائے مغسولہ کو دھلوانا بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ تو جو فقہا نے ہمارے یہ فرمایا کہ وضو میں دوسرے کی مدد لینا مکروہ ہے، وہاں پر مراد یہی ہے کہ اپنے اعضاء کو دھلوانا دوسرے سے، یہ مکروہ ہے۔ اور ایک مدد لینے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی، ہم ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہی دھو رہے ہیں، پیر اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں، غسل اپنے آپ سے کر رہے ہیں، لیکن دوسرا آدمی پانی انڈیل دے رہا ہے، پانی ڈال دے رہا ہے ہمارے ہاتھوں پر، پیروں پر۔ تو یہ پانی ڈال دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے، دوسرے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال دو ذرا، اور پھر دھوئے اپنے آپ سے۔ جیسے استاد اپنے شاگرد سے یہ کہہ دے کہ ذرا پانی ڈال دو، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص بلا اجازت کے بھی خود سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگے، مثلا کوئی شاگرد اپنے استاد کے ہاتھوں پر، پیروں پر پانی ڈالنے لگے اور وضو کروانے لگے، تو یہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ یہ بھی اس کے ادب سے ہوگا۔ امام بخاری اس باب میں اسی مسئلے کو واضح کریں گے کہ وضو میں دوسرے کی مدد اس طور سے لینا کہ جس میں خود سے اعضاء دھوئے اور دوسرا پانی اڈیلے، پانی ڈالے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب اس پر امام بخاری ایک حدیث ذکر کرتے، فرماتے حدثنا محمد بن سلام، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا یزید ابن ہارون، ہمیں خبر دی یزید ابن ہارون نے، عن یحییٰ، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، عن موسیٰ ابن عقبہ، وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ سے، عن قریب، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قریب سے، مولا ابن عباس جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں، عن اسامہ بن زید، اور
قریب روایت کرتے ہیں اسامہ ابن زید سے، کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما افاض من عرفہ عدل الى الشعب فقضى حاجته. وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم جب عرفہ سے واپس ہو رہے تھے، افاض یفیض افاضہ، اس کا معنی بہانا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی افاض المرأۃ، عورت سے جمع کرنا بھی ہوتا ہے، افاض من مکان، کسی جگہ سے لوٹنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر افاض من عرفہ، عرفہ سے واپس ہو رہے تھے. لما افاض عرفہ تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپس ہو رہے تھے. عرفہ سے واپس ہونے کا مطلب یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر نویں ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہو رہے تھے، راستے میں تھے. واپس ہونے کا مطلب مزدلفہ کی طرف آ رہے تھے، اور یہ وقت جو تھا وہ مغرب کا وقت قریب تھا، یا مغرب کا وقت ہی تھا. تو جب عرفہ سے مزدلفہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک گھاٹی کی طرف آپ مڑ گئے، اور مڑنے کے بعد وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول فرمایا، اور بول فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا، یعنی میں وضو کرانے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر آپ نے پانی ڈالا اور اجازت بھی نہیں لی تھی، اور سرکار نے منع بھی نہ فرمایا. یہ سب باتیں دلیل ہیں اس بات پر کہ اس طور سے استعانت یا اعانت فی الوضو یہ مکروہ نہیں ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایک شاگرد بغیر کسی اجازت کے اگر استاذ کی خدمت کرنا چاہے تو خدمت اس طرح کی کر سکتا ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اگر بغیر اجازت کے اچھا کام، خلاف شرع جو کام نہ ہو، اچھا کام ہو، وہ اگر کوئی بغیر اجازت کے آپ کے حق میں کر رہا ہے تو اس پہ برا بھی نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اچھا کہنا چاہیے. یہ سب باتیں اس سے سمجھ میں آئیں. دیکھیے فرماتے ہیں لما افاض من عرفہ، سرکار جب عرفہ سے مزدلفہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، عدل الی الشعب، تو آپ ایک گھاٹی کی طرف مڑ گئے. فقضى حاجتہ، تو سرکار نے اپنی ضرورت پوری فرمائی، قضاء حاجت فرمائی، یعنی پیشاب فرمایا. قال اسامہ، حضرت اسامہ بن زید نے کہا فجعلت اصب علیہ، یعنی قضاء حاجت سے جب فارغ ہوئے سرکار تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے. تو اس وقت حضرت اسامہ کہتے ہیں فجعلت اصب علیہ، تو میں سرکار پر پانی ڈالنے لگا. وَيَتَوَضَّأُ، اس حال میں کہ سرکار وضو فرما رہے. فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتصلی، کیا نماز پڑھیں گے؟ فقال المصلی امامک، تو سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کی جگہ آج تمہارے سامنے ہے. کیا مطلب؟ نویں ذی الحجہ کو سرکار میدان عرفات سے مزدلفہ تشریف لا رہے تھے، تو مغرب کی نماز کے وقت میں سرکار نے فرمایا کہ ابھی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے. یہ ہے جمع حقیقی. جمع حقیقی دو نمازوں کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھنا، یہ صرف حج کے موقع پر مقام مزدلفہ میں ہی جائز ہے، اس کے علاوہ کہیں پر جمع حقیقی جائز نہیں ہے. تو مزدلفہ میں
میدان عرفات سے واپس ہوتے ہوئے مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں جا کر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے پڑھیں گے. صرف یہیں پر جمع بین الصلاتین حقیقتاً جائز ہے، ورنہ تو کہیں پر جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے. بہرحال حدیث پاک کو عنوان باب سے مطابقت ان لفظوں سے ہے فجعلت اصب علیہ ویتوضا. اگلی حدیث میں امام بخاری فرماتے حدثنا عمرو بن علی، ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن علی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الوہاب، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب نے، قال انہوں نے کہا سمعت یحیی بن سعید، میں نے یحیی ابن سعید کو سنا ہے، یقول کہ وہ فرماتے ہیں اخبرنی سعد بن ابراہیم، مجھے خبر دی سعد ابن ابراہیم نے، ان نافع ابن جبیر ابن مطعم، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نافع ابن جبیر ابن مطعم اخبرہ، انہوں نے ان کو بتایا، انہیں خبر دی کیا، انہو سمع عروہ بن المغیرہ بن شعبہ، کہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ، عروہ ابن مغیرہ بن شعبہ کو یحدث عن المغیرہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، یحدث عن المغیرہ بن شعبہ کہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں روایت کرتے ہوئے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے، انہو کان مع رسول اللہ، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی سفر، ایک سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، اور کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے نکلے گئے، یعنی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے قضاء حاجت کے لیے الگ ہو گئے. وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ، پھر جب قضاء حاجت سے واپس آئے سرکار، تو اس کا ذکر بیچ میں نہیں ہے، مطلب محذوف ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں ہر آدمی کے آ جاتی ہیں، تو ان جملوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے نا. تو ایسے یہاں پر یہ ہے کہ سرکار نے قضاء حاجت فرمائے اور اس کے بعد سرکار واپس تشریف لائے. تو اب اس کے بعد یہ ہوا ان مغیرہ جعل یصب الماء علیہ، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے اوپر پانی ڈالنے لگے. پانی ڈالنے کا مطلب سرکار کے اوپر یعنی آپ نے وضو فرمایا تو اعضائے مغسولہ پر پانی ڈالنے لگے. وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، یہ حال میں کہ سرکار وضو فرما رہے، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، تو سرکار نے اپنے چہرے مبارکہ کو دھویا، وَيَدَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو غسل دھویا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، اور اپنے سر کا مسح فرمایا، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور خفین پر بھی مسح فرمایا. مسح علی الخفین، خفین کے اوپر مسح کیا، خفین کے نیچے تو مسح نہیں کیا. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر دین رائے سے ہوتا، عقل سے ہوتا، تو مسح علی الخفین نہیں ہوتا، بلکہ مسح تحت الخفین ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے. لیکن دین چونکہ رائے سے نہیں ہے، عقل سے نہیں ہے، بلکہ دین شریعت کے ورود سے ہے، اس لیے شریعت وارد ہوئی ہے مسح علی الخفین کے تعلق سے، اس لیے مسح خفین کے اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا ہے. اب یہ حدیث پاک مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، اس میں ہے جعل یصب الماء علیہ، کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالنے لگے، یعنی وضو کروایا آپ نے. اسی سے عنوان باب سے مطابقت حدیث پاک کو ہے، اسی جملے کی بنا پر. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی پانی ڈال دے تو اس سے وضو میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور علماء نے جس کراہت کا قول کیا ہے وہ اس صورت میں کراہت ہے جبکہ کوئی دوسرے کے ہاتھوں پیروں کو اپنے ہاتھ پیروں سے دھوئے. یہ حدیث پاک مسح علی الخفین کے ثبوت پر بھی دلیل ہے کہ مسح علی الخفین یہ جائز ہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے مسح علی الخفین کا قول اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ مسح علی الخفین سے متعلق احادیث طیبہ مثل نصف النہار
آدھے دن یعنی نصف النہار کے سورج کی طرح جب تک روشن احادیث مجھ تک نہ پہنچ گئیں اخبار مشہورہ سے بیٹا، اسی لیے مسح علی الخفین کا ثبوت ہے۔ اگلا باب امام بخاری باندھتے ہیں، فرماتے ہیں باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، یہ باب ہے قرآن کے پڑھنے کا حدث کے بعد، وغیرہ اور قرآن کے علاوہ کچھ اور چیزوں کے پڑھنے کا، وغیرہ ہی کا عطف ہے قرآن پر، اصل عبارت ہوگی باب قراءۃ القرآن وغیرہ بعد الحدث، حدث کے بعد، ناپاکی کے بعد، بے طہارت اور بے وضو ہونے کے بعد، آدمی بے وضو ہو گیا، وضو نہیں ہے تو وضو نہ ہونے کی صورت میں قرآن پڑھنا، قرآن کے علاوہ ورد، وظیفہ، کچھ پڑھنا یا کچھ لکھنا پڑھنا، دینی کتابیں پڑھنا، دینی کتابیں لکھنا، خط لکھنا یا کچھ بھی ایسا کرنا بغیر وضو کے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان اس بات پر استدلال لاتے ہیں کہ بغیر وضو قرآن پاک کو پڑھنا صرف یہ جائز ہے، ایسی دیگر اوراد و وظائف کرنا، دیگر خط و کتابت یا کتاب لکھنا، یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک کے چھونے کے لیے طہارت کا ہونا یہ ضروری ہے، صرف پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس پر امام بخاری علیہ الرحمہ کچھ تعلیقات ذکر کرتے ہیں جن سے یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ حدث کے ہونے کی صورت میں، یعنی ناپاک، حدث سے مراد حدث اصغر ہے، یاد رکھنا، حدث اکبر نہیں ہے، ناپاکی میں تو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بے وضو مراد ہے۔ اس سے جن تعلیقات سے معلوم ہوگا کہ حدث کی صورت میں اور بے وضو ہونے کی صورت میں قرآن پاک کا پڑھنا بھی جائز ہے اور خط و کتابت کرنا بھی جائز ہے۔ جب قرآن پاک کا پڑھنا جائز ہے تو خط و کتابت کا کرنا تو بدرجہ اتم جائز ہوگا۔ فرماتے ہیں تعلیقاً، فرماتے ہیں وقال منصور عن ابراہیم، حضرت منصور بن معتمر سلمی کوفی نے ابراہیم ابن یزید نخعی کوفی سے روایت کیا، انہوں نے کہا روایت کر کے لا بأس بالقراءۃ فی الحمام، کہ حضرت ابراہیم ابن یزید نخعی نے فرمایا کہ حمام میں قراءت میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حمام میں ہو تو حمام میں قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیے، حمام میں قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو یہ فرمایا ہے نا، یہ حضرت ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ کا اپنا قول ہے، یعنی غسل خانے میں قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے اس تعلیق کو عنوان باب سے مناسبت تو اس معنی کر ہے کہ حمام میں عام طور سے لوگ بے وضو ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ بے وضو ہوتے ہیں، تو مقصود حضرت ابراہیم کا یہ ہے کہ حمام میں یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں، جو کہ حمام میں عام طور سے ہوتے ہیں لوگ، تو بے وضو ہونے کی حالت میں حمام میں قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بے وضو ہو کر قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا نفس حمام، تو کیا نفس حمام میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حمام کے اندر قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حمام کا حکم بیت الخلاء کا حکم ہے، اور بیت الخلاء میں کچھ بھی پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی لیے غسل خانہ جس کے اندر حمام، جس کو حمام کہا جاتا ہے، تو غسل خانے میں غسل کرنے کے وقت میں ہمارے فقہا نے فرمایا کہ کوئی بھی دعا یا کچھ بھی پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ قال منصور، حضرت منصور نے روایت کرتے ہوئے ابراہیم سے روایت کرتے ہوئے کہا لا بأس بالقراءۃ فی الحمام، حمام میں قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وبکتب الرسالۃ علی غیر وضو، اگر اور بغیر وضو، بنا وضو رسالہ اور خط لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور امام بخاری یہاں پر تعلیق ذکر کرتے ہیں،
فرمایا وقال حماد عن ابراہیم، حضرت حماد نے ابراہیم ابن یزید نخعی سے روایت کیا، یہ بھی انہی کی ہے، کیا ان سے روایت کرتے ہوئے کہا کیا ان کان علیہم ازار فسلم والا فلا تسلم، اگر ان لوگوں پر تہمد ہو، یعنی غسل خانے میں جو لوگ ہیں نہانے کے لیے، تو اگر وہ اپنے اوپر ازار رکھتے ہوں یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ان کے اوپر چادر تہمد وغیرہ کچھ ہو، فسلم تو ان کو سلام کر لو، وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ ورنہ تو سلام مت کرو، یعنی ننگے ہوں تو انہیں سلام مت کرو۔ اب یہ جو حضرت حماد یہ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، یہ بات حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابن ابی سلیمان ہیں جو کوفہ کے بہت بڑے فقیہ ہیں، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص استاذ ہیں حضرت حماد۔ تو وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر لوگوں کے پاس غسل خانے ان کے جسموں پر ازار ہو فسلم تو سلام کر لو، وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ ورنہ تو سلام مت کرو۔ تو کپڑا ہو یعنی ننگے نہ ہو، بدن انسان چھپا ہوا ہو تو سلام کرنا منع فرمایا، وہ چھپا ہوا نہ ہو، ننگے ہوں تو سلام کرنا منع فرمایا۔ جب سلام کرنا ممنوع فرما دیا تو ننگے ہونے کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ تو وہ بھی بدرجہ اتم ممنوع ہوگا۔ اس لیے اس تعلیق سے امام بخاری نے استدلال کیا اس بات پر کہ قرآن پاک حمام میں پڑھنا تو مکروہ ہوگا، پھر یا بدرجہ اولا مکروہ ہوگا، جبکہ سلام کرنا مکروہ ہے۔ اب حدیث پاک امام بخاری ذکر کرتے ہیں، فرماتے حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنی مالک، ہم مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، عن مخرمۃ ابن سلیمان، وہ روایت کرتے ہیں مخرمہ ابن سلیمان سے، عن قریب، وہ روایت کرتے ہیں قریب سے جو کہ عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہے، ان عبداللہ ابن عباس کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے اخبرہ، انہوں نے عبداللہ ابن عباس نے انہیں خبر دی، انہو بات لیلۃ عند میمونہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رات حضرت میمونہ جو کہ زوج نبی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے پاس گزاری، وہی خالۃ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حضرت میمونہ خالہ ہیں۔ فاضطجعت فی عرض الوسادہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں وسادہ یعنی یہاں پر وہ بستر کی چوڑائی میں لیٹ گیا، فاضطجعت میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا۔ عرض میں لیٹنے کا مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ چارپائی مثال کے طور پر ہے، تو چارپائی کے سرہانے یا کہیں پر تکیہ رکھا جاتا ہے، سرہانے طور پر ہی، سرہانے کی طرف ہی تکیہ رکھا جاتا ہے۔ اب سرہانے کے طور پر جو تکیہ رکھا جاتا ہے تو وہاں پر اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی ہوتی ہے تکیہ کی، تو اس کی چوڑائی میں لیٹ گیا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے لمبائی کسی چیز کی، ایک ہوتی ہے چوڑائی۔ تو یہاں پر وسادہ سے مراد تکیہ ہی نہیں ہے بلکہ بستر مراد ہے، بستر کی چوڑائی میں، یعنی بستر ایک لمبا ہوتا ہے، مثال کے طور پر لمبائی اس کو کہتے ہیں جہاں پر درازگی زیادہ ہو، چوڑائی اسے کہتے ہیں جو درازگی کی اس کے مقابل تھوڑی کم چوڑی ہو۔ تو جیسے بستر عام طور سے بیڈ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، تو سر اور پیر جدھر کرتے ہیں اس کی لمبائی لگ بھگ 7 فٹ ہوتی ہے، اور دوسرے سائڈ میں جدھر ہاتھ رہتے ہیں اس کی چوڑائی کم رہتی ہے اس سے، تو جو کم چوڑائی رہتی ہے اس کو عرض کہتے ہیں، اور جو لمبائی رہتی ہے اس کو طول کہتے ہیں۔ فاضطجعت فی عرض الوسادہ، تو میں بستر یا تکیہ کے عرض یعنی چوڑائی میں لیٹ گیا۔ واضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ فی طولھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ کے لمبائی میں لیٹ گئے۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حتی اذا انتصف اللیل، یہاں تک کہ جب رات آدھی ہو گئی، او قبلہ بقلیل، یا آدھی سے کچھ کم،
اور بعدہ بقلیل یا آدھی سے کچھ زائد، یعنی آدھی رات کے بعد کچھ ہے نا، تو کچھ زائد. جب اتنی رات ہو گئی استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے. فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنے چہرے سے اپنے ہاتھ سے نیند کو ملنے لگے، یعنی بیٹھ کر اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے. اور یہ پھیرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت کے طور پر یہ طریقہ تھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دم باڈی پر پریشر نہیں پڑتا ہے. آدمی پہلے تھوڑی دیر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سونے کے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جب آنکھیں صحیح سے کھلنے لگیں تب اس کے بعد کھڑا ہونا چاہیے. فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، تو سرکار اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر نیند کو پوچھنے لگے، یعنی اپنا ہاتھ نیند پر، آنکھوں پر یا منہ پر پھیرنے لگے تاکہ نیند کا جو ایک طرح سے نیند کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ جاتی رہے. ثم قرأ العشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں تلاوت فرمائیں. یہی جملہ جو ہے عنوان باب سے مطابقت رکھتا ہے کہ سرکار نے سو کر اٹھنے کے بعد سورہ آل عمران کی 10 آیتوں کی قرات فرمائی، تلاوت فرمائی سو کر اٹھنے کے بعد. اور پھر تلاوت فرمانے کے بعد پھر وضو بھی فرمایا. یہ وضو فرمانا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں تھا، تو عدم وضو کی صورت میں سرکار نے قرآن پاک کی آیات کریمہ پڑھی. عنوان باب سے مطابقت ہو گئی. اچھا، کہنا چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار نے سو کر اٹھنے کے بعد 10 آیتیں کریمہ پڑھی سو کر اٹھنے کے بعد. تو یہ سو کر اٹھنے کے بعد آیت کریمہ پڑھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، قرات کی جا سکتی ہے. تو عنوان باب سے مطابقت تو ہو جائے گی اس کو. لیکن یہاں پر اگر یہ توضیح کی جائے، جیسے کہ کچھ محدثین نے یہ توضیح کی ہے، کچھ علماء نے یہ توضیح کی ہے، لیکن وہاں پر ایک شبہ یہ رہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند تو ناقض وضو ہے ہی نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ناقض وضو نہیں ہے تو اس سے استدلال اس بات پر کرنا کہ سرکار سو کر اٹھے اور 10 آیتیں پڑھی، تو اس سے پتہ چلا کہ بغیر وضو ہو کے، یعنی یا تو پہلے سرکار کی نیند کو ناقض وضو مانو، تو اس کے بعد کہو کہ پھر 10 آیتیں پڑھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بغیر وضو کے سرکار نے 10 آیتیں کریمہ پڑھی. تو بنا وضو کے 10 آیتیں کریمہ پڑھنا، اس سے استدلال تو ہو جائے گا اس بات پر، لیکن اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ سرکار کی نیند کو ناقض وضو مانا جائے. جبکہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ سرکار کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ فرمایا حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے. اور اس سے پہلے ہم توضیح بھی کر چکے ہیں کہ سرکار کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ سرکار پر غفلت نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم اس سے استدلال نہیں کر رہے ہیں کہ سرکار نے 10 آیتیں کریمہ پڑھی سورہ آل عمران کی سو کر اٹھنے کے بعد، تو اس کا مطلب سونے سے نیند ٹوٹ گئی، وہ سونے سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا. ہم اس سے استدلال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ آگے یہ ہے کہ سرکار نے پڑھنے کے بعد سرکار نے وضو فرمایا. تو وضو فرمانا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کا وضو نہیں تھا. فرماتے فجلسا، یا اگر وضو بھی تھا تب بھی اس سے استدلال اس بات پر کیا جا سکتا ہے کہ بغیر وضو، کیونکہ سرکار کی نیند تو ناقض وضو ہے نہیں، پھر بھی سرکار کا نیند کے بعد وضو فرمانا یہ اس بات کی تعلیم اور درس ہے تاکہ لوگ سیکھ لیں کہ ان کی نیند ناقض وضو ہے، اور اس کے بعد نیند سے اٹھنے کے بعد بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن پاک وہ پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں وہ وضو کریں. یہ درس کے لیے فرماتے ہیں
ثم قرأ العشر الآیات الخواتیم من سورۃ آل عمران، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ ثم قام، پھر سرکار کھڑے ہوئے، الی شن معلقہ، ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کی جانب، ایک لٹکے ہوئے گھڑے کی طرف سرکار بڑھے، فتوضأ، پھر سرکار نے وضو فرمایا، منہا، اسی گھڑے سے، فاحسن وضوءہ، تو سرکار نے اچھا وضو فرمایا، یعنی اکمال فرمایا، اسباغ فرمایا، مکمل وضو فرمایا۔ ثم قام یصلی، پھر سرکار نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فقمت فصنعت مثل ما صنع، تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے بھی ویسا ہی کیا جیسے سرکار نے کیا، یعنی میں نے بھی آیت کریمہ پڑھی بغیر وضو کے، اور پھر میں نے وضو کیا، پھر میں نے بھی ویسی نماز پڑھی جیسے سرکار نے نماز پڑھی، مثل ما صنع۔ ثم ذهبت، پھر میں گیا، فقمت الى جنبی، پھر میں سرکار کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، فوضع یدہ الیمنی، پھر سرکار نے اپنے دہنے ہاتھ کو رکھا، علی راسی، میرے سر پر، واخذ باذنی الیمنی، اور میرے داہنے کان کو پکڑا، یفتلوہا، اور اس کو ملنے لگے، یعنی میرا داہنا کان پکڑ کر مل دیا سرکار نے۔ کیوں؟ اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے، اور بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے تو سرکار نے ان کے کان کو پکڑا، ملا، اور اپنی داہنی جانب ان کو کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مقتدی اکیلا ہو تو امام کے داہنی طرف کھڑا ہوگا، تو سرکار نے ان کو اپنی داہنی طرف کر لیا۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ سرکار تو یہ قیام اللیل فرما رہے تھے، قیام اللیل فرماتے تھے سرکار، یہ تو قیام اللیل یہ تو نوافل ہے۔ اب نوافل میں حضرت عبداللہ ابن عباس شریک ہو گئے، جماعت بھی ہو گئی، نماز پڑھا دی، تو اس سے پتہ چلا کہ بغیر تداعی کے نفل کی جماعت کرنا یہ جائز ہے، بنا تداعی کے۔ تداعی کا مطلب یعنی لوگوں کو بلائے نہ جائے باقاعدہ کہ جماعت ہوگی، چلو آؤ سب لوگ جماعت سے نماز پڑھیں گے، نفل نماز پڑھیں گے، نہیں، تداعی کے بغیر اگر لوگ اکٹھے خود بخود اکٹھے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تداعی کے ساتھ مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں فوضع یدہ الیمنی علی راسی، تو سرکار نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، واخذ باذنی الیمنی یفتلوہا، اور میرے داہنے کان کو پکڑ کر ملنے لگے سرکار۔ فصلی رکعتین، پھر سرکار نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھی۔ کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 8 رکعتیں ہو گئیں۔ ثم رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھی، 10 ہو گئیں۔ ثم رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھی، یعنی 12 رکعت نماز پڑھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تو یہ تھی کہ عام طور سے 8 رکعت پڑھتے تھے۔ ثم اوترا، پھر وتر پڑھے، ثم استجع، پھر وتر پڑھنے کے بعد سرکار لیٹ گئے، حتی اتاہ المؤذن، یہاں تک کہ مؤذن سرکار کی بارگاہ میں آیا، فقام، تو سرکار کھڑے ہوئے، فصلی رکعتین خفیفتین، پھر 2 ہلکی رکعتیں 2 پڑھیں، یعنی کم وقت میں 2 رکعتیں پڑھیں، یعنی فجر کی 2 سنتیں۔ ثم خرج فصلی الصبح، پھر سرکار گھر سے نکلے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ تو اب اس حدیث پاک کو عنوان باب سے مطابقت انہی لفظوں سے ہے، ثم قرأ العشر الآیات الخواتمہ من سورۃ آل عمران، ان لفظوں سے ہے۔ باب من لم یتوضأ الا من الغشی المثقل، یہ باب ہے اس آدمی کے بیان میں جو وضو نہیں کرتا الا من الغشی المثقل، مگر سخت غشی کے سبب۔ دیکھو امام بخاری آنے والے باب میں، اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے غشی اگر طاری ہو جائے، کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے، تو بے ہوشی یہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ لیکن بے ہوشی کے درجے الگ الگ ہیں۔ ایک بے ہوشی وہ ہوتی ہے جس میں ہوش و حواس بالکل ختم ہو جاتے ہیں، آدمی کچھ سمجھ نہیں پاتا، وہ اپنے اختیار سے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تو اگر ایسی بے ہوشی ہو جائے
تو ایسی بے ہوشی میں غفلت ہو جاتی ہے، اس لیے مظنہ خروج ریح کی بنا پر یہاں پر اس کو ناقض وضو قرار دیا جائے گا۔ اور اگر بے ہوشی ایسی ہوتی ہے جس میں آدمی کو، غشی ایسی ہوتی ہے جس میں آدمی کو ہوش رہتا ہے، حواس رہتے ہیں، حواس واختہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کی عقل کام کرتی رہتی ہے، اپنے اختیار سے کام کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو آثار غشی اپنے اوپر دکھ رہے ہیں، تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ امام بخاری اس باب سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ غشی ناقض وضو ہے جس میں ہوش و حواس باقی نہیں رہتے۔ اس لیے غشی مثقل، سخت غشی جو ہوتی ہے، مثقل ثقل سے بنا ہے، سخت غشی جو ہے اسی سے وضو کرے کوئی شخص، اور ہلکی غشی سے وضو نہ کرے۔ اس کے بارے میں امام بخاری نے یہ باب باندھ دیا۔ فرماتے باب من لم یتوضا الا من الغشی المثقل، یہ باب ہے اس کے بیان میں جو مثقل اور سخت غشی سے ہی صرف وضو کرے۔ حدثنا اسماعیل، اب اس میں امام بخاری جو حدیث ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث کا ذکر اس سے پہلے بیٹا ہو چکا ہے، میں مفہوم بتا دے رہا ہوں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں۔ حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن، وہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور دیکھا کہ حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سب نماز پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی عذاب وغیرہ کی نشانی ظاہر ہو گئی ہے کہ سبھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ آسمان کی طرف کہ دیکھیے سورج گہن ہو گیا ہے، اس لیے سورج گہن کی وجہ سے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ میں بھی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تو مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بے ہوش ہو جاؤں گی، چکر آنے لگا۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی تاکہ مطلب جو غشی کا سا ماحول بن رہا تھا، جو کیفیت محسوس ہو رہی تھی، وہ کیفیت جاتی رہے، تو سر پہ پانی ڈالنے لگی۔ پھر سر پر پانی ڈالتی رہیں، پانی ڈالا انہوں نے، پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ، اچھا سر پہ پانی ڈالتی نہیں، اس کے بعد انہوں نے نماز بھی پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہلکی غشی جو ہوتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو اللہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ آج میں نے اپنی اسی جگہ میں جنت اور دوزخ تمام کو دیکھ لیا، اور پھر فرمایا کہ عن قریب تم کو دجال کے فتنہ یا اس جیسے فتنے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اب اور اس سے سرکار کی مراد یہ تھی کہ عن قریب تم کو دجال کے فتنے کی یا اسی کے مثل یا اس کی کے قریب فتنے سے آزمایا جائے گا۔ اس سے مراد سرکار کی یہ تھی کہ قبر میں تم کو آزمایا جائے گا، قبر میں تم سے سوال نقیرین ہوں گے۔ جب سوال نقیرین ہوں گے تو وہ کہیں گے کیا تم کہتے ہو ما علمک بہذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ سرکار کی طرف اشارہ، ہاذا اس میں اشارہ، یعنی اس کا مطلب سرکار کی ذات موجود ہوگی تبھی تو اشارہ کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار کو قبر میں حاضر کیا جاتا ہے، سرکار قبر میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، کسی روایت میں ہے ماذا تقول بہذا الرجل، ٹھیک ہے، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن ھذا الرجل موجود ہے، تو ھذا سے اشارہ کیا جائے گا کہ ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ رجل کہا جائے گا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے۔ ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہو گے، کیا جانتے ہو، کیا اعتقاد رکھتے ہو، تمہارا کیا اعتقاد ہے؟
تو کوئی مومن اگر ہوگا تو وہ کہہ دے گا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو ہدایت اور روشنی اور دلیلیں لے کر آئے، حجتیں لے کر آئے، ہم نے انہیں قبول کیا، ان پر ایمان لائے، ہم نے اس کی پیروی کی ہے۔ جب یہ صحیح جواب دے دے گا تو کہا جائے گا کہ جاؤ سو جاؤ، آرام سے آسائش جنت اس کو دے دی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یقین رکھتے ہو، نبی پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور کہا جائے اگر کوئی منافق ہوگا تو وہ تو کہے گا کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لوگوں سے جیسا سنا میں ویسا کہتا رہا، اسے نہیں پتا چلا۔ بہرحال یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر جو میں نے یہ بتایا نا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے جو یہ کہا نا کہ وجعلت اصب فوق راسی ماء، میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی، ڈالنے لگی، اڈیلنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غشی طاری ہو گئی تھی انہیں، اور الفاظ ہیں حتی تجلانی الغشی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ اب اس سے دیکھو انہوں نے وضو نہیں کیا، تو انہی لفظوں سے عنوان باب سے مطابقت ہو گئی کہ ہلکی غشی یہ ناقض وضو نہیں ہے، غشی مثقل یعنی سخت غشی اگر ہو جائے تو وہ ناقض وضو ہے۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنی مالک، مجھے حدیث بیان کی مالک نے، عن ہشام ابن عروہ، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، عن امراتی، وہ اپنی بیوی سے فاطمہ سے روایت کرتے ہیں، عن جدتها، اور فاطمہ اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں، انہا قالت، کہ ان کی دادی اسماء بنت ابی بکر نے کہا اتیت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئی۔ دیکھیے یہ ہے اظہار محبت، چاہتی تو یہ بھی تو کہہ سکتی تھیں اتیت اختی عائشہ، میں اپنی بہن عائشہ کے پاس آئی، یہ بھی تو کہہ سکتی تھیں، لیکن جو حضرت عائشہ کو عقد مصطفیٰ میں آنے کی بنا پر عظمت و فضیلت حاصل ہوئی ہے، اس عظمت و فضیلت کا اظہار کرنے کے لیے فرماتی ہے زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو جو فضیلتیں عظمتیں حاصل ہیں ان کا اظہار کرنا چاہیے۔ قالت، کہتی ہیں اتیت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئی، حین خسفت الشمس، جب خسوف شمس ہوا، سورج گہن پڑا، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، تو دیکھا اچانک کہ لوگ تو کھڑے ہیں، یصلون، نماز پڑھ رہے ہیں، فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی، نہیں فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، تو دیکھا کہ حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں کھڑے ہو کر، فَقُلْتُ، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میں نے کہا ما للناس، لوگوں کو کیا ہوا ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا، تو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، نحو السماء، آسمان کی جانب، وقالت، اور بولی سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ پاکی کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، تعجب کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان پر تعجب کیا ہو کہ یہ بات پوچھ رہی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ تعجب کی بات ہے نا، تعجب کے طور پر بھی بولا جاتا ہے۔ وقال سبحان اللہ، فقلت آیۃ، تو میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے، کیا عذاب یا کسی قیامت کی نشانی ہو گئی ہے کیا؟ فاشارت ان نعم، تو حضرت عائشہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اشارے میں کہا ہاں، یہ چاند کا یا سورج کا گہن جو ہے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ فقمت، تو کہتی ہیں کہ میں کھڑی ہو گئی، یعنی نماز پڑھنے کے لیے، حتی تجلانی الغشی، یہاں تک کہ مجھ پر کچھ غشی طاری ہونے لگی، وجعلت اصب فوق رأسی ماء، اور میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی، پانی بہانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہوش ہے۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہوش ہے تو یہ غشی مثقل نہیں ہوئی بلکہ ہلکی غشی ہوئی، لہذا ناقض وضو نہیں ہوگی۔
فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے نماز سے، حمد اللہ و اثنى علیہ، تو اللہ کی تعریف کی اور اس کی حمد و ستائش کی، ثم قال، پھر فرمایا ما من شیء كنت لم ارہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا، اس سے پہلے جو چیزیں میں نے نہیں دیکھی تھیں، جو کچھ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ میں نے اپنی اس جگہ میں دیکھ لیا، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، سرکار نے فرمایا اور مجھے وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ تم کو قبروں میں آزمایا جائے گا۔ کیسا؟ مثل کہا یا او قریباً یا قریب کہا، کیا کہا؟ من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے کی طرح یا دجال کے فتنے کے قریب۔ فرماتی ہیں لا ادری ای ذالک قالت اسماء، حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ اسماء بنت ابی بکر نے ان دونوں لفظوں میں سے کیا کہا، کہ مثلا فتنۃ الدجال کہا یا قریبا من فتنۃ الدجال کہا، یہ مجھے نہیں پتا۔ یؤتی احدکم فیقال له، پھر سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو لایا جائے گا، کس میں لایا جائے گا؟ یعنی دفن کیا جائے گا۔ فیقال له، تو بعد دفن اس سے کہا جائے گا، یعنی منکر نکیر کہیں گے ما علمک بہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ فاما المومن، سرکار نے فرمایا رہا مومن اب الموقن، اب اس میں بھی شک ہے کہ مومن کہا یا موقن کہا۔ کہتی ہیں لا ادری ای ذالک قالت اسماء، حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کون سے لفظ کو حضرت اسماء نے کہا تھا، مومن کہا یا موقن کہا۔ بہرحال سرکار نے فرمایا کہ مومن یا موقن اگر ہوگا، یقین رکھنے والا ہوگا، ایمان رکھنے والا ہوگا، فیقول، تو جواب میں کہے گا ہوا محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جاءنا بالبینات، جو کہ نشانیاں لے کر ہمارے پاس آئے، والہدی، اور ہدایت لے کر آئے، فاجبنا، تو ہم نے قبول کی، وآمنا، اور ہم ایمان لائے، واتبعنا، اور ہم نے اتباع کی۔ فیقال له، تو جب وہ صحیح جواب دے دے گا تو اس سے کہا جائے گا نم صالحا، کیا کہا جائے گا؟ نم، سو جا، کیا کہا جائے گا؟ تو سو جا، صالحا، آرام سے۔ صالحا کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں پر نیکی کے ساتھ سویا جائے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہاں پر جو سونا ہوگا وہ بھی ایک طرح سے اس کے حق میں بھلائی ہوگی۔ کیوں؟ بڑی آسانی کے ساتھ، آسائش کے ساتھ کہہ دیا جائے گا نا، تو یہاں پر صالحاً بے معنی آرام ہے، آرام سے سو جا۔ فقد علمنا ان کنت لموقنا، کیونکہ ہمیں تو یقین ہے کہ تم نبی پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، یا رہا منافق یا مرتاب، تو اس میں بھی شک ہے حضرت فاطمہ کو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے منافق کہا یا مرتاب کہا۔ مرتاب کا معنی بھی شک کرنے والا، جس کو نبی کے نبوت پر یا حق پر یقین نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں، کہتی ہے لا ادری ای ذالک قالت اسماء، مجھے یہ نہیں پتا ان دونوں لفظوں میں سے اسماء نے کون سا کہا۔ فیقول، تو رہا مومن، رہا منافق، مرتاب، دو میں سے اگر کوئی یہ ہو، فیقول، اگر اس سے سوال کیا جائے گا تو یہ کہے گا جواب میں لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا، میں نے فقلتہ، تو میں بھی ویسے ہی بولنے لگا، میں نے ویسے ہی کہہ دیا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہے، یہ کہا۔ بہرحال حدیث پاک کو جن لفظوں سے مطابقت ہے عنوان باب سے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔